اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ تفسیر۔ ناواقف لوگ جب اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ترجمہ۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ تفسیر۔ اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان کی داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھیں یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی و سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا،
اور انہوں نے اپنی جانیں جوخوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ آیت نمبر 215۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تفسیر۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، دولت میں سے، مال اسماد میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، والاقربین اور رشتہ داروں کا ہے، والیتامى اور یتیموں کا ہے، والمساکین اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل اور مسافر کا ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خیر تم کماؤ گے، جو کام بھی اچھا کرو گے، جان لو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے، تمہیں اگر اجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے داہنے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتہ چل گیا۔ آیت نمبر 216۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ترجمہ۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تفسیر۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے، لہذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، ابھی تازہ ایمان لائے تھے، مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباض پیدا ہو رہا تھا۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر اب دیکھیے کتبہ کا لفظ آ گیا ہے، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسى أن تكرهوا شيئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو، وهو خیر لکم، ذرا حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تمہارے لیے لازم ہے، امر الحال کو پہچانو،